آج کل پاکستان میں سیاسی معاملات جو ہیں ان میں لوگوں کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم بہت سے جو بین الاقوامی ایشوز ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں کچھ ایسے اہم واقعات ہو رہے ہیں, ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. لیکن آج ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی اس طرف بھی توجہ دیں. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت G20 کانفرنس ہوئی اور امریکی صدر جو بائیڈن اس میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر تشریف لائے. البتہ چائنا اور رشیا کے پریزیڈنٹ وہاں پہ نہیں آئے. تو یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہے, ناقابل یقین ہے, لیکن یہ ہو گیا ہے, یہ واقعہ ہو گیا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اور میرے سامنے انڈیا ٹوڈے ہے. انڈیا ٹوڈے نے اس واقعے کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ انڈیا ٹوڈے نے بتایا ہے کہ جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں اور امریکہ اور انڈیا آپس میں بہت قریبی اتحادی بھی ہیں, یہ انڈیا میں اپنے قیام کے دوران میڈیا سے بات کرنا چاہتے تھے, پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے, پریس ٹاک کرنا چاہتے تھے, لیکن جو بائیڈن کو اجازت نہیں دی گئی. یہ انڈیا ٹوڈے کہہ رہا ہے. تو جو بائیڈن صاحب نے کوئی بات کرنی تھی بڑی ضروری, تو وہ کرنے کے لیے پھر وہ جب ویتنام پہنچے تو ویتنام جا کے وہاں جا کے میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے. اور اس میڈیا کے ساتھ گفتگو میں بتا رہے ہیں جی کہ میں نے مسٹر مودی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور فری میڈیا کے بارے میں نے ان کے ساتھ بات کی ہے, اور یہ ایشوز میں نے ان کے ساتھ اٹھائے ہیں. اور شاید انڈین گورنمنٹ کو پتہ تھا کہ جو بائیڈن نے یہ بات کرنی ہے, تو اس لیے انہوں نے ان کو موقع ہی فراہم نہیں کیا کہ وہ گفتگو کریں. ان کا خیال تھا کہ یہ انڈیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کو بھول جائے گا, لیکن وہ ویتنام جا کے انہوں نے یہ بات کر دی ہے. اب کیونکہ قاہرہ صاحب آپ امور کشمیر کے وزیر بھی رہے ہیں, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت ہی ایک ان یوزول قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو انڈیا میں گفتگو نہیں کرنے دی گئی ہیومن رائٹس کے بارے میں؟ یقیناً ہندوستان کے اندر بہت ساری غیر معمولی واقعات ہوئے, یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ تھا, اسی کا ایک حصہ ہے. اور ہندوستان کی حکومت کشمیر کے اندر خاص طور پہ اور بالعموم پورے ہندوستان کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ہندوؤں کے علاوہ باقی قومیتیں ہیں یا باقی مذاہب کے لوگ ماننے والے ہیں, ان کے ساتھ عمومی طور پر مسلمانوں کے ساتھ خصوصی طور پر جو رویہ روا رکھے ہے, اس کی آوازیں دنیا بھر میں اٹھ رہی ہیں. اور یہی بات میر صاحب ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ دس از دا بیسٹ ٹائم, اس لیے کہ آج دنیا میں دوبارہ انیکسیشن کے خلاف, جبر کے ذریعے, طاقت کے ذریعے قبضے کر لینے کے خلاف, جب سے یوکرائن میں رشیا نے ایگریشن کیا ہے, پوری دنیا میں دوبارہ یہ باتیں اٹھی ہیں. اور ہمیں, ہماری حکومت کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے فارن آفس کے جو لوگ باہر ہیں, ان سب کو اب اس معاملے کو بہت ایگریسولی اٹھانا چاہیے. اس کا ایک حصہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کشمیر کا بھی ذکر ہے. اس کے پیچھے یقیناً کشمیریوں کی سٹرگل بھی ہے, جن کے ساتھ ہونے والے بہت خوفناک جو سلوک ہے, اس کے باوجود ان کی سٹرگل جاری ہے, اور ہندوستان کے اندر سے اٹھنے والی آوازیں بھی. اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف مسلمانوں اور ہندوؤں کا مسئلہ نہیں ہے, ہندوستان کے اندر تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم ہے. جی خرم دستگیر صاحب, آپ وزیر دفاع بھی رہے ہیں, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھیں گے؟ جی یہ واضح ہے کہ ہندوستان نے اس پورے G20 کو کوشش کی ہے کہ وہ ایک فیل گڈ فیکٹر اور اپنی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے, اس لیے غالباً انہوں نے موقع نہیں دیا امریکی صدر کو. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بہت آوازیں اٹھی ہیں کہ ایسی جو ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف اور اب مسیحی جو آبادی ہے ان کے خلاف ایک باقاعدہ 2014 سے لے کر اب تک ریکارڈ بن گیا ہے کہ سخت ترین استحصال ہوا ہے. بلکہ جو جینوسائیڈ واچ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, اس کے جو ہیڈ ہیں گریگری سٹینٹن, انہوں نے تو کھل کر کہا پچھلے سال کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی جینوسائیڈ ہو رہی ہے, امپینڈنگ جینوسائیڈ آف مسلمز ان انڈیا. تو لہذا وہاں جو بہت ہی سنجیدہ معاملات ہیں, مودی سرکار نے کوشش کی کہ کسی طرح اس کو دبایا جائے, لیکن وہ دب نہیں سکتا نا, خون بہ رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کا بھی اور مسیحیوں کا بھی. یہ بالکل ایک امریکہ اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے ہندوستان کو گلے تو لگا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے یہ انتہائی مشکل ہے کہ وہ جو امپینڈنگ جینوسائیڈ والا معاملہ ہے اس کو وہ کس طرح دبا دے. تو لہذا یہ آواز تو اٹھتی رہے گی, کشمیر کی آواز بھی اٹھتی رہے گی کہ کس طرح وہاں مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے. لہذا یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اور امریکی اور جو باقی مغربی دنیا ہے اس کو یہ جواب دینا ہے کہ وہ کس طرح مودی کو گلے لگا سکتے ہیں
جب وہ مسلمانوں کی جینوسائڈ کر رہا ہے اپنے ملک میں، تو لہٰذا ان کے تمام جو سٹینڈ ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا جس پر وہ دنیا کو بھاشن دیتے ہیں، وہ ایک دفعہ پھر ثابت ہوا ہے کہ وہ ایک بالکل ہی ہپوکریسی ہے اور دوگلا پن ہے۔ اچھا احمد بلال محبوب صاحب، یہ بتائیں کہ اگر جو بائیڈن پاکستان آتے تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی آ کے وہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور کرتے کہ یہاں پہ بھی آزادی اظہار پر پابندیاں ختم کی جائیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کی جائیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں بہت سے جو امریکن سینیٹرز ہیں جن کا تعلق جو بائیڈن کی پارٹی سے بھی ہے، تو انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ کافی بات کی ہے۔ تو ہم اگر انڈیا میں اس کی ان چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو پاکستان میں بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ جی بالکل حامد میر صاحب، لیکن میں کوئکلی ایک بات آپ کے جو آپ نے ابھی پہلے 2 سوال پوچھے تھے ان کے کانٹیکسٹ میں، کہ دیکھیے یہ انڈیا بہت نیگیٹو بات ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو جبر ہے اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بالکل پبلک کے سامنے نہیں لانے کی اجازت دے رہا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انڈیا کے اندر ایک اعتماد ہے اور ایک ایروگنس ہے، ان کی جو ایک اکنامک جو انہوں نے کلاؤڈ پیدا کیا ہے اور جو خارجہ میدان میں ان کے جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد پہ وہ اس اعتماد کے ساتھ امریکی صدر کو بھی روک سکتے ہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ امریکی صدر نے وہاں سے چلنے سے پہلے ان کے ترجمان نے اس بات کو کہہ دیا تھا کہ امریکی صدر جب انڈیا میں ہوں گے تو وہاں پہ جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ ضرور آواز ضرور ذکر کریں گے امریکی ہندوستانی وزیر اعظم سے۔ جی تو میرا یقین ہے کہ وہ پاکستان میں بھی اگر آئیں گے تو پاکستان میں بھی ایسی صورتحال کے بارے میں وہ یقیناً آواز اٹھاتے، جو میڈیا کے بارے میں یا اس طرح کی اور بھی چیزیں جو ان کے کانٹیکسٹ میں جمہوریت سے لگا نہیں کھاتی، وہ اس کے خلاف آواز اٹھاتے۔